کہ شکشا کے مندر میں پولیس کا کیا کام؟ وہاں تو ایک اچھا تعلیمی ماحول ہونا چاہیے تاکہ بچے آگے پڑھیں۔ پولیس کے بیٹھ جانے سے یا یونیورسٹی کے کام کاج میں مداخلت ہو جانے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان کے بچوں کے مستقبل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام جو ہے نا، ہمارا مذہب اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ انسان کی نیچر جو چاہتی ہے نا، فطرت، ہر ایک انسان اسی کو پسند کرتا ہے جو محبت والا ہو، جو نرم طبیعت والا ہو۔ سختی والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر امن ہے، شانتی، امن۔ خود بھی امن سے رہو، ہمیں بھی رہنے دو، لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں، شانتی سے رہو، محبت سے رہو، رواداری۔ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات کو ماننا، سمجھنا، یہ نہیں جو ہم نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ بھارت کے اندر بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن رواداری ہے، محبت ہے۔ ایک کارخانے میں یا ایک فیکٹری میں یا ایک دکان میں یا ایک کمپنی میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، رواداری ہے۔ محلوں میں، ایک محلوں میں سب مل کے رہتے ہیں، انسانیت ہے۔ تو ہمارے مذہب کے اندر نا پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن طور سے رہنا، مل جل کے رہنا۔ کہیں کوئی، آپ دیکھیے نا، 1000 سال سے مسلمان ہندوستان میں ہیں، 800 سال تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان میں، لیکن جو حال آپ دیکھ رہے ہیں نا آج، وہ نہیں تھا۔ ہر مذہب کا احترام تھا، ہر مذہب کی بات سمجھی جاتی تھی، ضرورت کو سمجھا جاتا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، اورنگزیب بادشاہ نے کتنے ہی مندروں کو جاگیریں عطا کی ہیں، پیسے دیے ہیں، کتنے مندروں کو۔ تو بہت اچھا ایک طریقہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی SGPC، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، قرارداد پاس کی ہے۔ 2-3 دن پہلے گردوارا پربندھک کمیٹی کا فنکشن تھا، گرپورب تھا، پرکاش اتسو، گرو نانک جی کا وہ تھا برتھ ڈے۔ انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ بھارت میں یونیفارم سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت کی ہے انہوں نے کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت ساری زبانوں کے لوگ رہتے ہیں، بہت ساری بھاشائیں بولنے والی رہتے ہیں، بہت سارے مذہبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، بہت ساری برادریاں یہاں رہتی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، دلت بھی ہیں، آدیواسی بھی ہیں، SC بھی ہیں، ST بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکھوں نے آزادی کے لینے میں اور بھارت کے کلچر کی حفاظت کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے، بھارت کی آزادی لینے میں اور بھارت کی آزادی کو بچا کر رکھنے میں، اور بھارت کی ترقی اور خوشحالی اور بھارت کے کلچر کی حفاظت میں انہوں نے کہا کہ سکھوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ سچائی بھی ہے۔ سکھوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، سب نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ بھئی آپ کہتے ہیں نا آزادی کو 75 سال ہو گئے، تو 75 سال ہم نے حفاظت کی ہے نا آزادی کی۔ اگر ہم آزادی کی حفاظت نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے بھارت کو آگے بڑھایا ہے نا، ہم نے بھارت کو میزائل دے دیا، ہم نے بھارت کو ٹینک دے دیے، ہم نے بھارت کو سب کچھ دے دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کل اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے۔ سکھوں نے کہا، گردوارا پربندھک، شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی کے لوگوں نے کہا، آج کل اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے اور مذہبی اور سماجی معاملوں میں مداخلت کی جا رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایسے ہی کہا ہے، عیسائی لوگ بھی یہی کہتے ہیں، بھائی بھارت ہے سب کا ہے، لیکن یونیفارم سول کوڈ نہیں آنا چاہیے، ہر ایک مذہب کا احترام ہونا چاہیے۔ بھائی ہمیں مذہب اسلام سے پیار ہے، کسی کو اپنے مذہب سے پیار ہے، کسی کو اپنے مذہب سے پیار ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اسلامی شریعت میں کوئی مداخلت ہو، ہم نہیں چاہتے، کوئی مسلمان نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث، شریعت اور کتاب اور سنت کے مطابق عمل کریں، اور سبھی یہ چاہتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا جو ایک اچھا ماحول ہے نا وہ چلتا رہے، مسلمانوں کا جو ہے نا یوگدان، کنٹریبیوشن مسلمانوں کا کم نہیں ہے۔ اتر پردیش میں مدرسوں کا جو سروے ہوا ہے تو 8,496 مدرسے ایسے ہیں جو سرکاری بورڈ سے منظور نہیں ہیں، رجسٹر نہیں ہیں۔ کچھ مدرسے وہ ہیں جن کو اتر پردیش حکومت کی طرف سے تنخواہیں ملتی ہیں، کچھ مدرسے وہ ہیں جن کو تنخواہیں سرکار نہیں دیتی لیکن منظور کر رکھا ہے، کچھ مدرسے وہ ہیں 8,500 جو سرکار نے جن کو منظور نہیں کر رکھا اور مان بھی نہیں رکھا۔ کتنے سارے مدرسے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہم دیش کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو کام سرکار کو، حکومت کو کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ بھئی بھارت کے ہر ناگرک کو، ہر شہری کو پڑھانے کا فرض کس کا ہے؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن کس کا ہے؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک شہری کو تعلیم فراہم کرے۔ یہ تو مسلمانوں کا بڑا یوگدان ہے کہ اتنے سارے مدرسے وہ چلا رہے ہیں اور سرکار سے پیسہ بھی نہیں لے رہے۔ اور جو ہمارا لٹریسی ریشو ہے نا، شرح خواندگی، کہ بھئی دیش میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم تو دیش کا نام بڑھا رہے ہیں، آگے مدرسے چلا رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو سرکار امداد بھی دے، منظور بھی کرے، اور جو بھی مدد کر سکتی ہے وہ کرے، اور کچھ نہ کرے کم از کم مسلمانوں کا احسان تو مانے۔ آپ دیکھیے نا سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہے، اتر پردیش میں جا کے دیکھیے سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہے۔ تو میں تو مسلمان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ مدرسے جتنے بھی ہیں اور زیادہ ہونے چاہیے، اعلیٰ تعلیم کے ہونے چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہماری دو آنکھیں ہیں، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دو آنکھیں ہیں ہماری۔ جو بھی صلاحیت والے بچے ہیں، جو بھی پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کی ہمت بندھائیں تاکہ وہ اور اچھے طور سے آگے بڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مسلمان مدرسوں کو لوگ بدنام کر دیتے ہیں، آتنکوادی، آتنکوادی، ایک بھی نہیں آتنکوادی، جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں، لوگ بدنام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان، اللہ کا شکر ہے، ایک وفادار قوم ہے، ایک ملک سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ آزادی میں بھی مسلمانوں کا حصہ رہا، اور آج بھی لوگ مسلمان اپنی جی جان اور خون پسینے کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ رامپور میں محمد علی جوہر یونیورسٹی ہے، اعظم خان نے بنائی ہے، لیکن آج کل بڑے سنکٹ میں ہے، وہ سیاسی سازش کا شکار ہو گئی۔ یونیورسٹی ہے، بہت اچھی ہے، کبھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے رامپور کی محمد علی جوہر یونیورسٹی بہت اچھی ہے، لیکن آج کل کیا ہے کہ اس کے اندر بھی پولیس بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے دروازوں پر بھی پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ جو محمد علی جوہر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر محمد عارف، انہوں نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش کو خط لکھا ہے
انہوں نے کہا ہے آپ آ کے دیکھیے، یہاں پر وہی تعلیم ہے جو سرکار سے منظور ہے، ہم کوئی الگ تھوڑی کچھ کر رہے ہیں۔ اتنے ساری پولیس کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر بچے بھی ڈرتے ہیں، داخلے بھی نہیں لے رہے، سرپرست بھی نہیں آ رہے۔ جب داخلے نہیں لے رہے تو یونیورسٹی جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ بھائی جب بچے ایڈمیشن نہیں لیں گے، فیس نہیں دیں گے تو یونیورسٹی کا کام کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے یوگی سرکار سے یہ درخواست کی ہے کہ پولیس کو ہٹایا جائے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی ہے، پروفیسر محمد عارف نے کہا کہ شکشا کے مندر میں پولیس کا کیا کام؟ وہاں تو ایک اچھا تعلیمی ماحول ہونا چاہیے تاکہ بچے آ کے پڑھیں۔ پولیس کے بیٹھ جانے سے یا یونیورسٹی کے کام کاج میں مداخلت ہو جانے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان کے بچوں کے مستقبل کو خراب کیا جا رہا ہے، مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ پروفیسر محمد عارف کے خط پر غور کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پسماندہ مسلم سماج، آج کل اخباروں میں خبر آ رہی ہے، پسماندہ مسلم سماج جو بیک ورڈ ہے، جو غریب ہیں، جو لیبر ہے، آج کل بی جے پی والے کیا کر رہے ہیں کہ پسماندہ مسلم سماج کے لوگوں کو جمع کر کے بہت بڑا ایک سمیلن کیا لکھنؤ کے اندر، ایک بہت بڑا سمیلن کرنے جا رہے ہیں کانپور کے اندر، ایک بہت بڑا سمیلن کرنے جا رہے ہیں، اس طرح سے سارے ہندوستان میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، چلیے کسی بھی بہانے سے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جو لوگ کھلے میں نماز پڑھنے کو برداشت نہیں کرتے، جو لوگ اذان کی آواز کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ مدرسوں کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ لڑکیوں کے حجاب کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ مذہب اسلام کو پسند نہیں کرتے، آج وہ مسلم پسماندہ سماج کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اس میں سچائی ہو، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ 1950 سے پہلے ہمارے آئین کے اندر ایک دفعہ ہے 341 341 ہمارے آئین کے اندر ہے۔ اس دفعہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو دھوبی ہے، بڑئی ہے، لکڑہارا ہے، بنجارا ہے، غریب ہے، دھنیا ہے، رنگریز ہے، جو غریب ہے اس کو ریزرویشن ملے گا۔ جو مزدور ہے ریزرویشن اس کو ملے گا۔ 1950 سے پہلے یہ پاس تھا۔ 1950 میں کیا کر دیا؟ مسلمانوں کو نہیں ملے گا، عیسائیوں کو نہیں ملے گا، باقی سب کو ملے گا۔ بھئی اگر بڑھئی مسلمان ہے اور بڑھئی ہندو ہے اور بڑھئی سکھ ہے اور بڑھئی بودھ ہے تو بڑھئی ہے تو غریب۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم پسماندہ سماج کی خدمت کرنے کے بجائے 1950 میں جو پابندی لگائی ہے وہی ہٹا دو۔ اور سنیے، کل ہی میں نے پڑھا، آج کے اخبار میں پڑھا، بھارت کی حکومت نے ایک سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ دیا ہے کہ جو SC کا درجہ ہوتا ہے ان دلتوں کو نہیں ملے گا جو مسلمان ہو گئے یا عیسائی ہو گئے۔ جو دلت بودھ بن جائیں ان کو تو ملے گا، جو دلت مسلمان بن جائیں ان کو نہیں ملے گا۔ اب میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف تو اتنی محبت اور ایک طرف آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نہیں ملے گا، نماز بھی نہ پڑھو، یہ بھی نہ کرو۔ ایک طرف اتنی محبت ہے کہ آؤ آؤ سمیلن میں آؤ، سمیلن میں آؤ، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ دنیا اپنا سیاست کا زور لگا لے، کچھ نہیں ہونے کا۔ ہمیں اللہ رسول کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت کی باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے،
ہمیں کسی دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہی دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک انصاف ہو, پریم ہو, پیار ہو, محبت ہو. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب مل جل کے رہیں, پریم سے رہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں. اور ہمارا مذہب اسلام بہت اچھا مذہب ہے, بہت ہی اچھا مذہب ہے. اس کے مقابلے کا کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو خود بھی اپنائیں, اور جو گلی کوچوں میں, محلوں میں جو لڑکے پھرتے رہتے ہیں نا, ان کی بھی تربیت کریں, تاکہ مسلم محلوں کا نام اونچا ہو, تاکہ مسلمان محلوں کی بدنامی نہ ہو, نیک نامی ہو. ہمیں یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی یہ کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی. بہرحال چونکہ مسلمانوں کے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں, تاکہ ہمیں سب طرف سمجھنا چاہیے. اخبار بھی پڑھنا چاہیے, حالات کو بھی دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ مسلمان آج کس حالت میں ہیں اور کس حالت میں ہونا چاہیے, اور دنیا مسلمانوں سے کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے. ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہے, ہمیں حکومت سے مخالفت نہیں ہے, ہم کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ہیں, ہمیں سیاست سے کوئی مطلب ہی نہیں. لیکن جو مسلمانوں کے معاملات ہوتے ہیں, صرف مسلمانوں کے, میں چاہتا ہوں آپ کی نالج میں رہے, تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو.